السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7واں پارہ سورۃ الانعام اور آیت نمبر ہے 71۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، کیا ند نون ہے، ندعو ہم پکارے، نون شروع میں آ جائے تو ترجمہ ہوتا ہے ہم، ترجمہ کیا ہوگا؟ نون آ جائے تو ہم، کیا ہم پکارے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا جو نہ، ینفعنا نفع دے سکے ہمیں، ولا اور نہ، یضرنا نقصان پہنچا سکے ہمیں، ونرد اور ہم پھر جائیں، اور ہم نون شروع میں آ گیا نا، پھر نو ہم پھر جائیں، علا پر، اعقابنا ایڑیوں کے، نہ اپنی، بعد اس کے، اذ جب، ہدانا اللہ ہدایت دی ہمیں اللہ نے، او کلذی کا طرح، کلذی استہوتہ الشیاطین۔ یہ تھوڑی سی مشکل ہے، جہاں میں دیکھتی ہوں کہ عربی تھوڑی سی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگی پڑھنا، میں وہاں اس کو کروا دیتی ہوں۔ جو روز الفاظ چھوٹے آتے ہیں میں ان پہ بالکل بھی نہیں رکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کلذی استہوتہ الشیاطین، کلذی استہوتہ الشیاطین، کا طرح، الذی اس شخص کی، استہوت بہکایا ہو اسے، شیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران کر کے، لہو آپ لوگ کیا عام طور پر پڑھا جاتا ہے حیران نہیں ہوتا، حیران، حازبریہ حی، یہ کون سا ہے؟ حروف نو، حروف حلقیہ ہے، حا زبریہ، حا زبربا، حو، حا زبریہ حی، یا لین ہے یہ، ٹھیک ہے۔ حیران کر کے، لہو اس کے، اصحاب یدعونہ، اصحاب ساتھی ہوں، یدعونہ کہ وہ بلائیں اسے، الی الہدی الی طرف، ہدن ہدایت، دعتنا ہماری طرف آ جا۔ قل کہہ دیجئے، ان بے شک، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدی ہی اصل ہدایت ہے، وامرنا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم کہ ہم فرما بردار ہوں، لرب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے، کیا ہوں ہم؟ فرما بردار ہوں۔ کلذی استہوتہ الشیاطین، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بہکایا ہو، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بے راہ کر دیا ہو، وہ حیران پھر رہا ہو، یعنی فی الارض حیران، فی الارض حیران، زمین میں، زمین کا مطلب ہے جنگل میں، حیران کر کے جسے شیطانوں نے بہکایا ہو، ہم اس کی طرح ہو جائیں، جو مارا پھر رہا، جس کو راستہ ہی نہ ملا، جنگل میں راستہ ہی نہیں مل رہا کدھر کو جانا ہے، ہم اس کی طرح ہو جائیں۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی ہوں، وہ جو بہک رہا ہے نا جنگل میں، اس کے ساتھی ہوں کہ وہ سب اسے ہدایت کی طرف بلائیں کہ آجا ہماری طرف۔ کہہ دو بے شک ہدایت، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے،
اور ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے ہم کیا بن جائیں؟ فرما بردار ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں نبی سے کہا کہ میرے نبی آپ فرمائیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے نہ نقصان دے؟ ہم تو الٹے بل پھر جائیں گے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اگر کسی نے ایسا کر لیا تو سمجھو وہ جنگل میں جیسے شیطانوں نے اس کو بہکا دیا، وہ جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے ساتھی کچھ ہوں وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ راہ راست ہدایت اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں کو ہی دیتا ہے، کسی کو نہیں دے سکتا، نہ اس سے کوئی لے سکتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں، ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص اپنے ان ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سیدھے راستے پر جا رہے ہوں، اور بچھڑ جانے والا جنگلوں میں حیران و پریشان بھٹکتا پھرے، ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانے میں اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں، یا جنات کے نرغے میں پھنس جانے کے باعث صحیح راستے کی طرف لوٹنا اس کے لیے امپاسبل ہو جائے، ممکن ہی نہ ہو کہ وہ سیدھے راستے کی طرف دوبارہ آئے۔ اور کیا کہا کہ وہ راہ، یہ یقینی بات ہے کہ راہ راست کل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ مطلب یہ کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو، کہہ دیجیے اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اسی کا کام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر سورۃ النحل آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، اگر آپ ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہیں تو کیا، بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی یہ اصولی بات ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوا، اور اسی سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اسی کی طرف تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب یہاں ہے کہ اور وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے اقیم الصلاۃ، یعنی پیچھے تھا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کس کا، کہ ہم لنسلم لرب العالمین، پڑھا ہے نا آپ نے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی فرما برداری کریں، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں، وَاتَّقُوا، اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے کہ اسی کی طرف تم نے تحشرون، تمہارا حشر ہونا ہے، یعنی اکٹھے کیے جانا، اللہ ہی کی طرف تم نے جانا ہے، اللہ ہی کی طرف تمہارا، یعنی اکٹھے ہوں گے تو اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا، خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، وَيَوْمَ، اور جس دن، یقول، وہ کہے گا، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے، برحق ہے، وَلَهُ الْمُلْکُ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی، یوم، جس دن، يُنفَخُ فِی الصُّورِ، پھونکا جائے گا سور میں، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، وشہادہ، ظاہر کا، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ بڑی حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وہو الذی، بامحاورہ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو
حق کے ساتھ، بالحق کی، حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ مطلب کیا کہ با فائدہ پیدا کیا، بے مقصد نہیں بنایا، اس کا کوئی فائدہ رکھا ہے. حق کے ساتھ یعنی با فائدہ بنایا ہے. اور جس دن وہ کہے گا کن فیکون، ہو جا، وہوا ویوم یقول کن، جس دن وہ کہے گا ہو جا. کیا کس کو کہے گا؟ پیچھے تو نا اللہ کی طرف حشر ہونا، اللہ کی طرف اکٹھے کیے جانا. جس دن کہے گا کہ ہو جا، مطلب حشر برپا ہو جا، تو اس دن وہ ہو جائے گا. قولہ الحق، اس کی بات پر حق ہے، اس کی بات برحق ہے، اس کی بات سچی ہے. اور وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اسی کی بادشاہت ہوگی. اور وہی غیبوں کا اور ظاہر کا، غیب کا اور ظاہر مطلب جو چیزیں چھپی ہیں ان کا بھی، جو چیزیں ظاہر ہیں ان کی بھی، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور وہی حکیم الخبیر ہے، حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. اب جس دن اللہ کہے گا کن، پیچھے آپ نے کیا پڑھا؟ اللہ کیا کہے گا؟ ہو. کن کہے گا تو فیکون، وہ کام ہو جائے گا. یعنی اس دن کو یاد کرو، مطلب یہ ہے اس دن کو یاد کرو یا اس دن سے ڈرو کہ اس کے لفظ کن سے جو وہ چاہے گا وہی ہو جائے گا. یہ اشارہ اس بات کی طرف حساب کتاب کے کٹھن مراحل بھی بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ ہوں گے. ہم ایک کام کرتے تو ہمارا دوسرا کام رہ جاتا ہے، دوسرا کرتے ہیں تو تیسرا رہ جاتا ہے. ایک ہی کرنے لگے تو ہمارے خیال ادھر ادھر ہم بھٹک جاتے ہیں، اور ہم اپنے خیالوں میں رہتے ہیں اور کام ہمارا پینڈنگ ہو جاتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا ہر کام بڑا تیزی کے ساتھ ہونے والا. اور وہ دن، حشر کا دن جو ہوگا ایمانداروں کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ، اور دوسروں کے لیے وہ ایک دن 50,000 سال کی طرح بھاری لگے گا. نیکوں کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ ہوگا. اور فی الصور، یوم ینفخ فی الصور. اب یہاں دیکھیں یوم ینفخ فی الصور، سور کیا ہے؟ سور سے مراد وہ بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل اسے منہ میں لیے اور اپنی پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں. کب سے؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے. وہ بگل ہاتھ میں تھامے، منہ کے قریب کیے، پیشانی سر سامنے جھکائے ہوئے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ ادھر سے حکم الہی ہو اور ادھر پھونک دیا جائے اس میں. جب انہیں کہا جائے تو اس میں فوراً پھونک دے، مطلب کہ پکڑتے ہوئے ادھر ادھر منہ کرتے ہوئے جو ٹائم لگنا ہے وہ بھی نہ لگے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سور ایک کرن ہے جس میں پھونکا جائے گا. بعض علماء کے نزدیک 3 نفخے ہوں گے. ایک پہلا نفخہ جس سے وہ سور پھونکے گا، پہلا نفخہ 3 بار سور پھونکیں گے. ایک نفخہ الصعق ہوگا جس سے سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. دوسرا نفخہ فنا ہوگا، نفخہ فنا جس سے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تیسرا نفخہ الانشاء ہوگا، نفخہ الانشاء جس سے سارے کے سارے لوگ زندہ دوبارہ کیے جائیں گے. بعض علماء آخری 2 نفخوں کے ہی قائل ہیں کہ بس ایک سے مر جائیں گے تو دوسرے سے زندہ ہو جائیں گے. واللہ عالم. اور آگے ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے لی ابیہ آذر، اپنے باپ آذر سے، اتتخذ، کیا تو بناتا ہے، اصنامًا آلہہ، بتوں کو معبود، انی، بے شک میں، اراکا، آپ کو دیکھتا ہوں، وقومک، اور آپ کی قوم کو بھی، فی ضلال مبین، ظاہری گمراہی میں. بامحاورہ ترجمہ کہ جب ابراہیم، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا کہ کیا بتوں کو معبود بناتے ہیں.
میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو ظاہری گمراہی میں دیکھتا ہوں، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو ظاہری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہاں لی ابیہ آزر، ابراہیم نے کسے کہا تھا؟ اپنے باپ آزر کو۔ یہاں قرآن پاک میں لفظ واضح آ گیا کہ باپ کا نام آزر تھا۔ مورخین حضرت ابراہیم کے باپ کے دو نام ذکر کرتے ہیں، ایک کا نام آزر، بعض کہتے ہیں آزر تھا، بعض کہتے ہیں تعارف بھی تھا، ممکن ہے دوسرا نام لقب ہو، بعض کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، سیدھی سیدھی صاف صاف بات کی ہے ابھی ہی آزر، اتنی لمبی چوڑی تشریح میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جی آگے ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نوری ہم دکھانے لگے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکوت نظام سلطنت، وَلْيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ کہ ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمان و زمین کی ملکوت یعنی مخلوقات دکھانے لگے، یا اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات دکھلائیں تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ کامل یقین، ملکوت جو ہے نا، یہ ایک اس سے مراد مخلوقات ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی زمین میں جو چیزیں پیدا کی ہیں، وہ چاہے آسمان والی چیز ہو، زمین ہو، آسمان کے تارے ہوں، آسمان کا چاند ہو، زمین پر یا جو کچھ بھی ہو، ملکوت مراد یہاں مخلوقات ہے۔ اور فلما، اب اللہ نے خود ہی آگے تذکرہ کیا 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 چیزیں دکھائیں، تو کس میں انہوں نے غور و فکر کیا، پھر کیا سوال کیے۔ فلما، پر جب جنّا چھا گئی علیہ اس پر لیل رات، یعنی جب رات کا وقت آیا، رآ اس نے دیکھا کوکبن ایک ستارہ، قالا کہنے لگا ہاذا ربی یہ میرا رب ہے۔ فلما جنّا پھر جب افلا وہ غائب ہو گیا، کیا غائب ہو گیا؟ فلما پھر جب جنّا چھا گئی علیہ اللیل اس پر رات، رآ کوکبن اس نے دیکھا ایک ستارہ، کہنے لگے ہاذا ربی وہ جو ستارہ تھا نا وہ بہت بڑا، ستاروں میں سے بڑا ہوگا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلا پھر جب وہ چھپ گیا تو کہنے لگے لا احب الآفلین میں نہیں پسند کرتا آفلین کو، غائب ہونے والوں کو۔ اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ جب رات کی تاریکی آئی یا رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہو سکتا ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں تو غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ غروب ہونے والے معبود نہیں ہو سکتے، یا اگر یہ معبود ہو بھی سکتے ہیں جیسے یہ سارے مشرک لوگ کہتے ہیں ان کی قوم کے لوگ، تو پھر وہ میں نہیں پسند کرتا اس کو، اس لیے کہ غروب تغیر حال پر دلالت کرتا ہے جو حادث سے ہونے کی دلیل ہے، اور جو حادث نہیں ہوتا، جو غروب نہیں ہوتا، میں اس کو پسند کروں گا، جو غروب ہو جائے، جو چھپ جائے، میں نہیں اس کو پسند کرتا۔ آگے ہے فلما پھر جب رآ اس نے دیکھا القمر چاند بازغاً چمکتا ہوا، قالا کہنے لگا ہاذا ربی یہ میرا رب ہے۔ فلما پھر جب افلا وہ چھپ گیا، کہنے لگے لئن لم یہدینی لئن البتہ اگر لم نہ یہدینی ہدایت دی مجھے، اب کیا ہے لئن لم یہدینی ربی میرے رب نے لأکونن تو یقیناً میں ہو جاؤں گا، یقیناً میں اکونن ہو جاؤں گا من القوم الضالین من سے قوم ضال، اب غور کریے گا عربی کیسے پڑھیں گے، قوم ضال، جب ہم ضال بولیں گے تو ضاد کو لا کے، ضاد کے لیے ہم نے الف اوپر مد ہے، اس کو ہم لمبا کریں گے، ضاد 4 سے 5 انگلیوں کے برابر پڑھا ہے نا آپ نے مدات میں۔ اور آگے دیکھیے لام کے اوپر شد ہے، کیا ہے؟ لام کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے،
اب اس کا جوڑ کر کے میں بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کبھی ضرورت پڑ جائے. ہجے جسے کہتے ہیں. میم زیر غاد مز، میم زیر غاد مز، غاد زبر الف مد، ضاد زبر الف مد لام، ضاد زبر الف مد لام غال، زبان چھوڑنی نہیں ہے. غال جب بولنا اوپر تالو کے ساتھ زبان لگا کے رکھنی ہے، چھوڑنی نہیں. غال لام زیر یا لی مضالی. بات سمجھ میں آ گئی؟ مضالین گمراہ ہونے والوں میں سے، تاکہ میں البتہ یقیناً میں ہو جاؤں گا گمراہ ہونے والوں میں سے. اب یہاں دیکھیے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، یہی ہے فلما رأى القمر، جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے. بس جب وہ بھی چھپ گیا تو کہنے لگے کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ فلما، پھر جب رأى الشمس، رأى دیکھا، شمس سورج، بازغہ چمکتا ہوا. اچھا پیچھے دیکھیں، جب لیل کا آیا تو کیا آیا؟ جنہ، جنہ جو کہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا جنہ. اور آگے کیا ہے؟ رأى القمر، قمر کو دیکھا تو بازغ کا لفظ بولا، یہ بھی مذکر کا صیغہ بولا ہے. اور شمس بولا، شمس تو پھر آگے بازغاتن، تے جس کے آخر میں ہوتی ہے نا گول تے، یہ مؤنث ہوتی ہے. اس کا مطلب سورج مؤنث ہے. اچھا جی، اب یہاں دیکھیں شمس سورج عربی میں مؤنث ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ شمس سورج کیا ہے؟ عربی میں مؤنث ہے، لیکن اس میں اشارہ مذکر ہے. لیکن اس میں اشارہ مذکر ہے. کون سا اس میں اشارہ ہے؟ قال هذا، کہا یہ ربی میرا رب ہے. مراد الطالع ہے، یعنی یہ طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے. یہ طلوع ہونے والا میرا رب ہے. جس طرح سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں. اجرام سماویہ میں سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن ہے، اور انسانی زندگی کی بقا وجود کے لیے اس کی اہمیت اور افادیت محتاج وضاحت نہیں ہے کہ سورج کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنے اس کے فائدے ہیں. اب یہاں دیکھیے قال ھذا، کہا یہ ربی میرا رب ہے، اکبر، اکبر بہت بڑا، بہت بڑا ہے. فلما، پھر جب افالت، یہ دیکھیے افالت مؤنث آ گیا نا، تو یہ سورج کو عربی میں، سورج عربی میں مؤنث ہے. قالا، کہا، یا قومی، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، بریء مما، بری ہوں، بیزار ہوں اس سے تشرکون جو تم شریک بناتے ہو. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی اکبر، جب آفتاب کو چمکتا، پہلے ستارہ وہ چھپ گیا، پھر چاند تھوڑا سا اس سے بڑا وہ بھی چھپ گیا. جب سورج کو دیکھا تو اس نے تو ہر چیز کو روشن کر دیا. کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بڑا ہے. جب وہ بھی چھپ گیا کہا نہیں اے میری قوم، میں مشرکوں سے بری، جو چھپ جائیں میں رب ہی نہیں مانتا، جو ان کو مانتے ہیں وہ مشرک ہے، میں مشرکوں سے بیزار ہوں، میں شرک نہیں کرتا. انی وجہت وجہی للذی، انی بے شک میں، وجہت میں نے رخ کیا، وجہی اپنے چہرے کا، للذی اس کے لیے جس نے فطر السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفا وما، حنیف یکسو ہو کر، وما اور نہیں، انا میں، من المشرکین مشرکوں میں سے. با محاورہ ترجمہ انی وجہت وجہی للذی،
اور ان کیا ہے، اور میں نے رخ کیا، یا میں نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، یا میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور میں رخ کیسے اس کی طرف کرتا ہوں؟ یکسو ہو کر. یکسو ہو کر یعنی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے. قالا، انہوں نے کیا کہا؟ قالا، کہا کیا؟ تحاجونی، یہ پہلے پڑھا ہوا آپ لوگوں نے، یہ نہیں کہ قرآنی قاعدے میں ہم نے اس کا تجویدی قاعدہ پڑھا ہوا ہے. اتحاج، اس کو بھی میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، 2-3 بار میں پڑھاتی ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے کہ ہم نے پڑھنا کیسے. اتحاجونی، تاپش تو، ہا زبر الف مد جیم، یہ 5 لفظوں کو اس طرح سے پڑھنا ہے. مشکل نہیں ہے، ایزی ہے. ہا زبر الف مد جیم، حاج، حاج، ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں ہے. جیم آگے دیکھیں، پھر ویسے ہی آپ کو کرنا پڑے گا. جیم پیش واؤ مد، نون جون، جون، ٹھیک ہو گیا. اتحاجون، نون زیر یعنی، اتحاجونی، جون، جب آپ نے بولنا تو یہاں گننا کرنا ہے، نون پہ، نون مشدد پہ گننا ہوتا ہے. اتحاجونی، سمجھ آئی ہے باجی جان؟ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں. وقد، حالانکہ یقیناً، ہدانی، اس نے مجھے ہدایت دی ہے. ولا، اور نہیں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، ماں جنہیں تشرکون، تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی اس کا، الا، مگر، ان یشاء، مگر یہ کہ وہ چاہے، ربی، میرا رب، شیئن، کچھ، وسع، احاطہ کیے ہوئے ہیں، ربی، میرا رب، کل شیئن، ہر چیز کا، علماً، اپنے علم سے. افلا، تو کیا نہیں، تتذکرون، تم سب ڈرتے، تم سب غور کرتے، تتذکرون، تم سب غور و فکر کرتے. با محاورہ ترجمہ. وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی. آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے معاملے میں تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور نہیں ہوں میں ڈرتا اس سے جن سب کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، مگر یہ کہ وہ چاہے، میرا رب، جو شیئن، کچھ بھی. کیا مطلب ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، ولا اخاف ما تشرکون، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، مگر یہ کہ اللہ چاہے. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے احاطہ کیے ہوئے ہے، میرا رب ہر چیز کا اپنے علم سے. کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ غور کرنا، تدبر کرنا، غور کرنے والے کو بندے کو سمجھ آتی ہے، ہر بندے کو نہیں سمجھ آتی. اب یہاں دیکھیے، آگے بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے. کیف، اور کیسے، بات پوری ہم پڑھ لیتے. کیسے، اخافو، میں ڈروں، ما اشرکتم، جنہیں تم نے شریک بنایا ہے. ولا، اور نہیں، تخافون، تم ڈرتے، انکم اشرکتم، کہ بے شک تم نے شریک بنایا ہے. تم نہیں ڈرتے ہو جو جنہوں نے شریک ٹھہرایا ہے، باللہ، اللہ کا، ما لم، جو کہ نہیں، ینزل، اس نے اتاری، بھی، اس کی، شیء، علیکم، تم پر، سلطان، کوئی دلیل. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو بتاؤ کون ہے دونوں فریقوں میں سے،
احق زیادہ حق رکھتا بالامن عمل کا ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے بامحاورہ ترجمہ ہے اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ نے کوئی دلیل تم پر نازل نہیں کی۔ تو پھر بتاؤ کون ہے دونوں فریقین میں سے زیادہ حقدار امن کا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ اور کہ امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی مومن اور مشرک میں سے مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہے، جبکہ مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی بھی نہیں ہے، صرف اوہام باطلہ ہیں، اس کے پاس گمان ہے، اس کے پاس تعویلات ہیں اور صحیح دلائل اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا، جس کے پاس زیادہ دلائل ہوں گے، نو ڈاؤٹ اسی کے لیے ہوگا۔ اور آگے ہے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے ولم یلبسوا اور نہیں ان سب نے مخلوط کیا، یلبسوا ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کو بظلم ظلم سے، اولئک یہی لوگ ہیں لہم الامن ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون اور وہ سب ہدایت پانے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، ایمان اور شرک کو ملایا نہیں ہے، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں، وہی ہدایت والے ہیں۔ تو یہاں آیت میں ظلم سے مراد شرک کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے ظلم کا حکم یہ نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے ظلم کا عام مطلب کوتاہی، غلطی، گناہ، زیادتی سمجھا، جس سے وہ پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے کبھی ظلم نہیں کیا؟ ہر بندہ تو اپنے ظلم کر لیتا ہے، زیادتی کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، بلکہ اس ظلم سے مراد شرک ہے، جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھنا، کسی ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا ظلم ہے۔ اس اعتبار سے شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ حق اللہ کا تھا، معبود اللہ کو سمجھتے تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو وہ حق دے دیا، کسی اور کو سمجھنے لگے، ظلم ہو گیا۔ اچھا ایک دیہڑی دار صبح سے لے کے شام تک دیہڑی کرتا ہے، جاتے ہوئے آپ اس کو اس کی مزدوری دیتے ہو، اس کو نہیں دیتے، اس کے کسی بھائی کو پکڑا دیتے ہو، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ظلم کیا ہے؟ کوئی تھپڑ مارے تو ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہے، اس نے تھپڑ مارے۔ ظلم کیا ہے؟ ایک چیز کو اصل جگہ کے بجائے دوسری جگہ پر رکھ دے، یہ ظلم۔ یہ تھا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد۔ ناظرین، اسلامک اور ایتھنٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمہ القرآن سیکھنے کے لیے وہ بھی آسان طریقے سے ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔